السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا فرنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن۔ کامران شاہد صاحب آج بھی موجود نہیں ہیں۔ آج جن موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے، جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ ڈان لیکس جو نیا نوٹیفیکیشن آنا ہے، اس سے متعلق ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ آج وزیر داخلہ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں مشاورت کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے نئے نوٹیفیکیشن پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو فوج کے تحفظات تھے انہیں دور کیا جائے۔ تو اس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو پیناما کیس کے سلسلے میں JIT تشکیل دی گئی تھی 6 رکنی، اس نے آج سے باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ JIT کام کرے گی، اور اس سلسلے میں جس کو بھی طلب کرنا پڑا اسے طلب کیا جائے گا۔ جو فنڈز 2 کروڑ کے کہے گئے تھے وہ آج کہا جا رہا ہے کہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو JIT ہے وہ کس طرح سے اپنے کام کا آغاز کرتی ہے۔ فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شواہد ہیں وزیر اعظم کی جانب سے جو جمع کرائے گئے تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب روزانہ کی بنیاد پر اس پہ جو ہے وہ اب سماعت ہوگی، اور اس معاملے کو بہرحال ان کیمرہ رکھا جائے گا، لیکن سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آج چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اور ایک تقریب میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اگر وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اگر وہ نوٹیفیکیشن یا وہ کسی بھی قسم کا کوئی کسی پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹیز لے لیے جاتے ہیں عدالتوں میں جا کے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے سٹاف کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ دھمکیاں مسلسل دی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو 10 ارب روپے آفر کی بات کی تھی، آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے انہیں 10 ارب کا ہی نوٹس بھجوا دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 10 ارب لیے تو نہیں عمران خان صاحب نے، لیکن کہیں دینے تو نہیں ان کو پڑ جائیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ پاک افغان تعلقات جو ہیں ان میں تلخی کہا جا رہا ہے کہ اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، کیونکہ سرحد کے دونوں جانب خاص کر وہ 2 گاؤں جو کہ قلعہ لقمان اور قلعہ جہانگیر ہیں، وہاں ایک سروے بھی کرایا جا رہا ہے۔ وہاں پر کچھ سروے کے تحت فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جو گاؤں ہیں یہ کس کی ٹیریٹری کا حصہ ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی اس میں 40 سے 50 افغان فوجی مارے گئے، وہ افغان سفیر نے مسترد کر دیے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے اس کی بھی سماعت ہوئی ہے، اور عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف آف شور کمپنیوں سے متعلق کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، جس میں اکرم شیخ صاحب نے اپنے دلائل آج دیے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن رانجھا صاحب جو کہ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور ساتھ ساتھ فیصل وابڈا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما پلوشہ خان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آپ تینوں مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے آپ کی جانب آؤں گا بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، یہ جو ڈان لیکس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان، اس میں تحفظات دور کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ 1-2 روز میں ڈان لیکس کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ کب تک ہم امید رکھیں کہ یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے گا، اور تحفظات کیا تھے جنہیں دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان صاحب۔ جہاں تک ڈان لیکس کا سوال اٹھتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف کے مابین ایک ملاقات جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط فہمیاں تھیں، جو ایک ٹویٹ ہوا تھا اور اس میں جس طریقے سے جو لیٹر تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی اس کو کافی حد تک دور بھی کر لیا گیا ہے، اور آگے سے ایک حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے کہ وزارت داخلہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن کرے کہ جو پیرا نمبر 18 کے بیچ میں جو ایشوز تھے ان کے مطابقت کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جائے۔ یہ اب وزارت داخلہ جو ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ کی اور وزیر اعظم صاحب کی کافی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، اور اس کے بیچ میں جلد انشاءاللہ تعالی میرا بھی یہی خیال ہے کہ 1 یا 2 دنوں کے بیچ میں وزارت داخلہ جو ہے جو بھی کنفیوژن ہے ہمارے تمام اداروں جن کا رول تھا ڈان لیکس کی انکوائری میں، جو ان کا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے حکومت کو کتنی امید ہے کتنی امید ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن آئے گا اس سلسلے میں وہ مکمل ہوگا؟ کیونکہ جو ٹویٹ آیا تھا اس میں انکمپلیٹ کا لفظ تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ قابل قبول ہوگا کیونکہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ تھا وہ ٹویٹ میرا خیال ہے نی جرک ریاکشن تھا،
قبل از وقت چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو توقع کر رہے ہوں وہ چیز ہماری طرف سے اس طریقے سے کمپلیٹلی طور پہ سامنے اس لیٹر کے بیچ میں نہ آ سکی ہو, اور اس میں جو ان کی غلط فہمیاں تھیں یا جو کنفیوژنس تھی اس کو دور تو کیا جائے گا. لیکن اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سب کو پاکستان کو ہمیں اکٹھے لے کے چلنا ہے, اور ایسی جو ٹویٹس ہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, اور ایسی کنفیوژن جو کنفیوژن کریٹ اگر ہوئی ہے اور اگر تھی بھی تو میرے خیال سے یہ چیزیں یہ بیٹھ کے بھی حل کی جا سکتی تھی, اور اس لیٹر کو نوٹیفیکیشن لیا جانا ایک سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ تو لیٹر تھا, وہ نوٹیفیکیشن تو تھا نہیں, اور اسی لیٹر کے بیچ میں تینوں محکمہ جات جنہوں نے ایکشنز لینے تھے, چاہے وزارت اطلاعات و نشریات ہو جائے, چاہے منسٹری انٹیریئر ہو جائے, جنہوں نے بھی ایکشنز لینے تھے ان کو کاپی ہوئی تھی, ان منسٹریز نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا. پریکٹس بھی یہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی کافی عرصے سے صحافت سے منسلک ہیں اور اداروں کی کارروائی کو دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ جب ایک لیٹر جاری ہوتا ہے تو نوٹیفیکیشن متعلقہ محکمہ ہی ہمیشہ سے کرتا ہے, تو وہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی. لیکن اس کے بعد اب یہ کوشش کی جائے گی کہ پیرا نمبر 18 میں, کیونکہ اب وزیر داخلہ صاحب خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب اس کو بالکل اس طریقے سے ایک بیلنس سا جو پیرا نمبر 18 کے بیچ میں ایشوز ریز کیے گئے تھے, اور جو بھی ایلیگیشن مجھے لگ رہا ہے کہ صرف پیرا 18 جو ہے, جو پیرا 18 ہے مطابق سے نکلے, جو پیرا 18 ہے صرف اس سے متعلق نوٹیفیکیشن آئے گا. یہ جو مطالبہ کیا جا رہا تھا خاص کر کیونکہ مجھے شامل کرنا ہے فیصل واڈا صاحب کو, ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو مکمل رپورٹ ہے انکوائری بورڈ کی وہ منظر عام پر لائی جائے, اور اس سلسلے میں آج انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے. فیصل واڈا صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, اشارہ دیا ہے آپ لوگوں نے کہ جی ڈان لیگز کے معاملے پر سپریم کورٹ کا رخ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب. دیکھیں سلمان صاحب, جو محسن صاحب بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن کیوں کریٹ ہوئی ڈان لیگز کے اندر. ڈان لیگز کا سیکیورٹی تھریٹ ہم نے تو نہیں کہا تھا, آپ نے تو نہیں کہا تھا, پبلک تو نہیں کہا تھا, کور کمانڈرز 12 کور کمانڈرز اور اس ٹائپ کے آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس میں اعلامیہ جاری ہوا تھا. تو اس کا مطلب کہ سیکیورٹی بریچ تھا. یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور ان کو فوج کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا, وہ سمجھ نہیں سکے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کور کمانڈر نے اس ٹائم پہ کہا وہ بھی اس وقت سمجھ نہیں سکے, آج کی فوج نے ٹویٹ کیا تو وہ بھی نہیں سمجھ سکے. تو اگر فوج بھی نہیں سمجھ پا رہی, ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے, آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے, پبلک بھی سمجھ رہے, صرف سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ جو اس رپورٹ کو دبانا چاہتے ہیں. اب آواز ہے اس کے پس منظر پہ, آپ کی اسامہ بن لادن کی رپورٹ ہے وہ آج تک نہیں آ سکی, ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی رپورٹ ہے وہ آج تک نہیں آ سکی, اس کے بعد آپ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ ہے وہ نہیں آ سکی. اب آپ پاناما کے اوپر بیٹھے ہیں, ادھر آپ نے ٹال مٹول دیکھ لی ہے, ایف آئی کے لوگ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, کورٹ نے ریزرویشن ڈال دی ہے, وہ رپورٹ کب آئے گی اور کیا ہوگا. اور اب ڈان لیگز چودھری نثار صاحب کے مطابق 4 دن میں آنی تھی, 6-6.5 مہینے ہو گئے. لاسٹ 4 ہفتے پہلے انہوں نے کہا منڈے ٹیوزڈے کو میں دے رہا ہوں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو ڈیلے کا مطلب ہے کسی کو بچانے کی یا کوئی شک شبہ ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جمہوری ملک کے اندر یوزلی یہ صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں کہ کوئی قومی ادارہ یا عسکری ادارہ ٹویٹ کرے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب قومیں اور جمہوریت کی جو علم بردار ہیں پارٹیز, وہ اگر قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کسی قسم کا بھی دھوکہ کریں گی اور آپ سیکنڈ کرتے ہیں وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی بات کو, فیصل واڈا صاحب آپ سیکنڈ کرتے ہیں وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی بات کو, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹویٹس ہیں یہ زہر قاتل ہیں. دیکھیں میں ابھی سلمان صاحب اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جب بھی آرمی یا کوئی بھی ادارہ صحیح کام کرنے کے لیے ان کو روکے یا ریجیکٹ کرے یا ٹویٹ کرے یا ای میل کرے یا ٹی وی پہ دے دے, تو یہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت ان کے حساب سے ملک کے اندر ہے چوری, کرپشن, قتل و غارت, ملک دشمنی, فوج دشمنی. اگر یہ جمہوریت ہے تو جی ان کو مبارک ہو جمہوریت. اور شک و شبہات انہوں نے بتائے ہیں, 4 دن والی انکوائری کو 6 مہینے تک یہ لے کے گئے ہیں. ٹویٹ اگر پاک فوج نہیں کرتی تو انہوں نے تو تاثر یہ دیا تھا ڈان لیگز میں, پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے اخباروں میں تصویریں لگائیں فوج کے قیادت کی, پوری دنیا میں جگہ ضائع ہوئی, ہندوستان سے لے کے نیو یارک, امریکہ, لنڈن, پورے ویسٹ میں تماشا بنا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ تاثر دیا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس کو ریجیکٹ کیا آرمی نے. اور آرمی نے مورال جو ہے اپنے پاکستانی قوم کے اور اپنے ہائے ہمیشہ رکھے ہیں, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فوج کے لیے کوئی اچھی بات جو بھی کرتے ہیں ہم کرتے ہیں, ہم فوج کی سے ڈرتے نہیں ہیں, فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو اس کو انڈوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بارڈر پہ کہ ان سے قربانیاں دیں اور وہ شہادتیں دیں, میجر, کرنل, جنرل اور سپاہی,
اور آپ ملک کے اندر جو ہے وہ تباہی پھیر رہے ہو, ملک کو اندر سے توڑ رہے ہو, تو جو شہید ہیں ان کے ماں باپ سوچتے ہوں گے ہمارے بچوں نے جانیں بارڈر پہ دیے, بارڈر پہ تو پھر شاید کوئی مشکل سے مہینوں سالوں میں آئے گا, لیکن جو ملک کو اندر سے توڑا اور کھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ریکٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. اور آج بھی محسن راجہ صاحب بڑے سینسیبل اور پریکٹیکل آدمی, لیکن وہ بھی اپنی ہر گفتگو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, انہوں نے ریئیکٹ کر دیا, نی جرک ریئیکشن تھا. اس ٹائپ کے ورڈ آپ کو نہیں اپنی فوج کے لیے بولنے چاہیے. چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی فوج کی کارکردگی پہ خود سوالیہ نشان بنایا. ایک ہی ادارہ ہے جو 80% ایماندار ہم سمجھتے ہیں آج کے دن تک ہے, اگر آپ اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیں گے تو پھر آپ بیس کس پہ کریں گے؟ ایک آپ کا اور ادارہ بچا ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں میں ذرا محسن صاحب کی جانب چاہتا ہوں, فیصل صاحب, ہاں محسن صاحب کی جانب چاہتا ہوں, لیکن چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا. جواب بھی آپ دے دیں, میرا سوال بھی ساتھ لے لیں کہ اگر تحفظات دور کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رفٹ تو ہے, سول اور عسکری جو قیادتیں ہیں ان میں رفٹ تو ہے, اور اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے نا. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب نے سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر ہمیں ایک لیکچر دیا ہے, پہلے تو میں اس لیکچر سے اختلاف کروں گا اور میں ان کی توجہ جو ہے وہ دلاؤں گا. جو نعیم الحق صاحب نے پاکستان فوج کے ایکس آرمی چیف کے بارے میں جو تاثرات کا تبادلہ خیال کیا تھا اور میڈیا میں آ کے برملا یہ بات کی تھی کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو وہ پچھلے الیکشن کی ریگنگ میں انوالو ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. پھر اس کے بعد فوج کے ہی ریٹائرڈ جو تھے جنرل جو اس وقت غالباً ایک ریجن میں الیکشن کو کمانڈ بھی کر رہے تھے, سپروائز کر رہے تھے, انہوں نے پھر خود جواب دیا تھا ان کو. تو فوج کے اوپر نظریہ ضرورت کے تحت جہاں پہ ان کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ یہ فوج کے اوپر الزام بھی لگا دیتے ہیں, اور جہاں پہ ان کا مطلب نہیں ہوتا وہاں پہ پھر بلے بلے بنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے ہم فی الحال تو ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے, لیکن میں جو ایک بات کر رہا ہوں جی دوسری تو بلہ بھی اب تو بلے سے بھی محروم ہو گئے ہیں, لیکن ابھی اس کے بعد اور بھی کافی چیزوں سے محروم ہونے والے ہیں. بس سپریم کورٹ کا فیصلہ ذرا آنے دیں, وہ منی لانڈرنگ کا کیس چل پڑا ہے, باقی چیزوں بھی جلدی محروم ہوں گے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو جہاں تک سول ملٹری ریلیشنز کی بات ہے, دیکھیں ہمارے اس دور میں سول ملٹری ریلیشنز جو تھے وہ بالکل سموتھ چل رہے تھے. لوگوں کے بارے میں اب ARY کے اوپر کچھ اینکرز جو ہیں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کو تفوضات ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن ان کی مطابقت سے اگر نہیں چل رہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ARY کو دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ARY کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ARY کا جو مقصد ہے وہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی فورن ایجنڈا پہ چلتا ہے. وہ جو ان کا پروگرام 7 سے لے کے 10 سے 11 بجے تک, تو پھر آپ پیمرا کے تھرو پھر نوٹس کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ پیمرا کے جو چیئرمین ہیں ابصار عالم صاحب وہ تو بے بس ہیں, ان کی بے بسی کا کیا کریں گے؟ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ جی 5 منٹ کے اندر چینل جو ہے وہ فوراً کھولا جائے, اور اینکر جو ہیں وہ پیمرا کے وجہ اس کو پیم را کہتے ہیں. تو اس پر کیا آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں جی نہیں, جہاں تک پیمرا کے چیئرمین کا سوال اٹھتا ہے, دیکھیں پیمرا ایک آزاد ادارہ ہے, نہ وہ ہماری کوئی سر آزاد نہیں رہا نا, آزاد کہاں رہا وہ؟ آج ابصار عالم صاحب نے جس طرح سے بولا ہے, اگر چلیں ایک کام کرتے ہیں ذرا, ابصار عالم صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیں, سن کے پھر آگے بھی بڑھ جاتے ہیں, ذرا سن لیتے ہیں ابصار عالم صاحب نے آج کیا کہا ہے. میں سلمان بھائی آپ کو ابصار عالم صاحب کا جو ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ فوری طور پر کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اب شو کاز نوٹس بھی اس پہ بھی کورٹس نے اسٹے آرڈر دینا شروع کر دیے ہیں. ہم نے 357 ایکشن لیے ہیں اور ان میں سے 333 کورٹس میں چیلنج ہوئے ہیں, ان میں سے صرف کچھ کا فیصلہ ہوا. ہم اگر فحاشی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, شر انگیزی نفرت پھیلانے والے الفاظ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, تو کورٹس اس پہ اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں, اور جو ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے. جب ہم فوج ڈراموں پہ ایکشن لیتے ہیں تو جو لبرل ہیں وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اس پہ بھی کورٹ اسٹے آرڈرز دے دیتی ہیں. کچھ لوگ پیمرا کے امپلائیز کو تھریٹ کر رہے ہیں. میں اپنی ذات پہ تنقید برداشت کر سکتا ہوں, میرے خلاف ایسے ایسے الزامات لگائے گئے جس کا میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا, اس کو ناموس رسالت سے جوڑا گیا, اتنی خطرناک گفتگو کی گئی اور کروائی گئی. لیکن اس وقت سچویشن اتنی خراب اور تشویشناک ہو چکی ہے کہ اب یہ میرے امپلائیز, پیمرا امپلائیز, میرے آفیشلز, میرے ٹیم ممبرز اور ان کی فیملیز کی جان کو خطرہ ہے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے, ناممکن ہو چکا ہے. میری درخواست اور اپیل ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. پھر آپ کہتے ہیں, میں ذرا ویلکم کر دوں پلوشہ خان صاحبہ کو, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلوشہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن محسن صاحب پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی شکایت کی جاتی ہے, پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی دیکھیں نا ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ فوج سے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں
وہ پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان صاحب خیال کریں ان کا. سلمان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ المیہ کیا ہے, پیمرا کا المیہ کیا ہے. پیمرا کا یہ المیہ ہے کہ پیمرا کا آپ اگر ان کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں جو کہ انہوں نے آج تک ایکشنز لیے ہیں, کتنے ان کے جو جرمانے تھے وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں, کتنے جرمانوں میں سٹے آرڈر ہوئے ہیں. میرے خیال سے 3 یا 4 جرمانے جب سے پیمرا بنا ہے وہ امپلیمنٹ کر پایا ہے. باقی جتنے بھی شو کاز نوٹس پیمرا نے جاری کیے ہیں ان سب کے خلاف میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, لوگوں کا رائٹ بنتا ہے عدالتوں میں جانا, لیکن عدالتوں نے ان تمام کے تمام ایکشنز جو پیمرا نے لیے ان سب کے خلاف سٹے آرڈر دیے ہیں. اب اگر سٹے آرڈر پیمرا کے کسی بھی کام کے خلاف دے دیا جائے اور عدالت سٹے آرڈر دے دے تو پیمرا تو بے بس ہی ہوگا. چیئرمین پیمرا پھر کیا کرے گا اگر وہ ایک ایکشن لیتا ہے ایک ایسے چینل کے خلاف جو فحاشی دکھا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایسے ایسے اشتہارات چلے ہیں, ایسے ایسے کمرشلز چلے ہیں جن کمرشلز میں جب فحش ایلیمنٹ آتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے سوالات کرتے تھے, نیشنل اسمبلی میں بھی لوگ سوال کرتے تھے, میڈیا میں بھی لوگ لکھتے تھے, اور جب پیمرا ایکشن لیتی تھی تو وہیں پہ جا کے سٹے آرڈر بھی مل جاتا تھا. تو پیمرا کے چیئرمین کا جو بے بسی کا عالم ہے جو وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے ججز کو بھی یہ کہیں کہ جو پیمرا کا ایک ڈومین ہے جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کر ڈالے کہ جس میں بہت ٹھیک ہے. محسن صاحب میں ذرا پلوشہ صاحبہ کو شامل کروں, پھر بریک پہ جانا ہے. پلوشہ صاحبہ کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی, بابڑا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, لیکن پہلے ذرا پلوشہ صاحبہ کو لے لوں کہ کیا جو ڈان لیکس کا نیا نوٹیفیکیشن ہے وہ مکمل اور قابل قبول ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مجھے نہیں ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن میں کیا لکھنے جا رہے ہیں یہ لوگ, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس پر جس قدر کنفیوژن, مشاورت اور مشاورت در مشاورت ہو رہی ہے اور اس میں جتنا ابھی تک ڈیلے ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ اگر صرف نیشنل ڈان لیکس کو ہی فوکس نہ کریں, آپ جنرلی دیکھیے کہ نیشنل سیکیورٹی کے کسی بھی مسئلے پر کس حد تک حکومت وقت کی نظر ہے. اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان ایک جسے کہتے ہیں انسرکلمنٹ, یعنی کہ دشمنوں کا جو ایک گھیرا ہوتا ہے اس میں پھنسا ہوا ہے. آج یعنی آج ایران کے آرمی چیف نے, اللہ کی شان ہے کہ ایران کے آرمی چیف نے آج دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان میں گھس کے پناہ گاہوں کو جو ہے دہشت گردوں کی تباہ کریں گے. انڈین ڈیفنس منسٹر نے چند دن پہلے جب جی دیتے ہیں, لیکن مطلب اب دی تو ہے نا, اب ہم اپنے کان بند کر لیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن انڈین ڈیفنس منسٹر نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ ہمیں جنگ کی دھمکی دی اور کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ایگریشن کی گئی ہے ہم اس کا خاطر خواہ جواب لیں گے. یہاں سے خاموشی تھی. افغانستان میں چمن کے بارڈر پر جو انسیڈنٹ ہوا, جو کھلی دہشت گردی اور بربریت اور وحشت ہوئی, آپ کے لوگ شہید کیے گئے, اس کے نتیجے میں آج کتنے دن ہو گئے ہیں, آج سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے ایک مدھم سی سٹیٹمنٹ آئی ہے. کسی کے کان پر اس حکومت میں جوں نہیں رہیں. کوئی پریشانی اگر آپ کو کہیں نظر آئی ہو, کوئی ہائی لیول کی میٹنگ, کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو بلایا گیا ہو, کہیں کوئی ہلکی سی جنبش بھی ہو کہ ملک کن حالات میں ہیں, آپ کی تینوں طرح اطراف سے آپ گر چکے ہیں, آپ کی تینوں سرحدیں جو ہیں اس وقت جو ہے وہ محاذ جنگ بنی ہوئی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ پیناما لیکس, یہ ڈان لیکس, یہ معاملہ ختم ہونے کو نہیں آتا کہ آپ کسی اور طرف نظر کریں اور دیکھیں کہ یہ عالمی حالات کیا بن گئے ہیں. بیرسٹر صاحب کیا ایسا ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ ان معاملات میں الجھ گئی ہے کہ جو اس کی سرحدیں ہیں وہاں پر اب کشیدگی ہے, جیسے کہ پلوشہ صاحب یہ کہہ رہی ہیں, ہمارے علم میں ہے, یہ آج کی بات ہے کہ آرمی چیف جو ایران کے انہوں نے دھمکی دے دی ہے. مشرق کی سرحد پہ ہمیں پتہ ہے کیا صورتحال ہے, افغانستان ہو گیا اور اب ایران بھی, تو جو تینوں ممالک جن کی سرحدیں زیادہ جو ہیں وہ ملتی ہیں وہاں پر تو کشیدہ صورتحال ہے. آپ کے پاس وزیر خارجہ جو ہے وہ فل ٹائم ہے نہیں, تو یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ جی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ایک طرح سے ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے جہاں تک ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا سوال اٹھتا ہے, یہ تعلقات جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ایسے موڑ پر بہت اچھائی کی طرف بھی نظر آئے ہیں اور کسی نہ کسی ایک ایسے موڑ پہ برائی کی طرف بھی نظر آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ریسنٹلی ہمیں افغانستان کے اوپر تھا اور ہم کہ جب پاکستان کے بیچ میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ افغانستان کے بیچ میں پناہ گاہیں ہیں اور ہم نے ہماری توپوں کا رخ بھی اس طرف ہوا اور ہم نے وہاں پہ جو تھا ایکشن بھی لیا ہماری افواج نے.
تو ظاہر ہے ہم بار بار یہ بات بھی کر رہے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ اسٹریٹجی رہی ہے اور یہ کئی دفعہ ڈسکس بھی ہوا ہے, اور ایران کو چاہے ہم اس کو اکنامک فرنٹ کے اوپر انگیج کریں, چاہے ہم اس کو ڈیفنس فرنٹ کے اوپر انگیج کریں پازیٹیوٹی کی طرف, تو وہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صورتحال بنتی جا رہی ہے, بارڈرز کے اوپر کشیدگی ہے, اس کے بیچ میں کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شامل ہیں جو اس وقت پاکستان, دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے بیچ میں جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پاکستان جو پرانے الائنسز تھے وہ شفٹ ہو رہے ہیں. جو ممالک پہلے کسی ملک کو اپنا بہت قریبی دوست سمجھتے تھے, آج وہ ان کا دوست جو ہے ان سے دور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے قریب وہ ممالک آ رہے ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ اتنے قریب نہیں تھے لیکن آج وہ ہمارے اتنے قریب آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک پوری سچویشن جو ہے اس خطے میں انگیج ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ایشوز اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ یہ سب چیزیں جو ہیں فیصل واڈر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ ہوں گی الجھا کے رکھا ہوا ہے نا حکومت کو, کبھی آپ ڈان لیکس پہ الجھا دیتے ہیں, کبھی پیناما لیکس پر آپ جو ہیں وہ عدالت کا رخ کر لیتے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں اصغر خان کیس جو ہے وہ اس کو آپ دوبارہ سے کھلوائیں گے, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی جو معاملہ ہے یہ اس کا جو ڈان لیکس کا اس پر آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. تو الجھائیں گے تو ظاہر ہے پھر سرحدوں پہ تو کشیدگی ہوگی نا. اچھا جی, سلمان صاحب, محسن صاحب کہہ رہے ہیں سرحدوں پہ اس وجہ سے کشیدگی ہو رہی ہے کہ پناما کو پروب کیا جا رہا ہے. نہیں, یہ وہ نہیں کہہ رہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ نے الجھا کے رکھا ہے. میں نے نہیں کہا فیصل, نہیں میں کہہ رہا ہوں سلمان صاحب, میری محسن صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ انڈینز کو, جنرل کو بغیر ویزے کے پرائم منسٹر صاحب خود لے کے شہر گھومیں گے اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کوئی ریاکٹ نہ کرے, اور اس وقت ریاکٹ کرنا چاہیے تھا اداروں کو جن کی ڈومین میں وہ سب چیزیں تھیں. تو ایک طرح سے تو جو ٹریک 2, اگر فیصل صاحب اگر اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے, اگر کہہ لیں تو وہ بھی تو ناکام ہے, وہ بھی تو کامیاب نہیں ہو رہی. تو دیکھیں اگر سلمان صاحب میں آپ کی بات مان بھی لوں تو میں پھر اس صحافی کی بات بھی مانوں جو انڈین صحافی ہے جس نے کہا کہ اس نے وہ جو کلبھوشن ہے اس کی سزائے موت ختم کرنے کی بات کی ہے, اس نے وہ ساری افغانستان سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں. دیکھیں ضرور وقت محسن صاحب مجھے کہہ رہے تھے ہم تو جی فوج کی قربانیوں کی عزت کرتے ہیں, کہ نعیم الحق صاحب نے اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یا اپنا طرز نظر بتایا ہے تو ہم تو وہ جواب دیں. انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہا یہ تو نہ اس وقت میں موجود تھا نہ محسن صاحب موجود ہے. لیکن محسن صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ڈان لیکس کے اندر کنفیوژن آپ نے کریٹ کی, بچانے کی کوشش آپ نے کی, نظر وقت آپ نے فوج کو گود سے پیدا ہونے کے بعد جنرل جیلانی سے لے کے ضیاء الحق سے لے کر آپ نے فوج کی ہٹریسی تو ہر بار دکھائی ہے. کبھی آپ نے انٹرویوز میں کہا کہ ٹوپی ٹیڑھی پہنتے ہیں, سلوٹ نہیں کرتے, کبھی ٹوپی اٹھا دیتے. نوبڈی از پیٹی. اتنا ایک پرائم منسٹر لیول کا آدمی اس ٹائپ کی باتیں بھی نوٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے ٹائی نہیں پہنی ہوئی, ٹائی کا بٹن نہیں لگایا ہوا یا کوٹ کا بٹن نہیں لگایا ہوا. تو یہ تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے پاکستان فوج کے بارے میں کیا کچھ ماضی میں نہیں کیا. آپ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ماضی میں کیا کیا ہے. آپ آج پیناما کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم باتیں ایسی کریں. آج محسن صاحب کہہ رہے ہیں اے آر وائی کی داستان لے کے ٹیلی ویژن میں بیٹھ گئے اور اے آر وائی کو وہ ہر قسم سے ڈسکارڈ کر رہے ہیں, جبکہ چینل آپ کا دنیا ہے اور آپ نجی چینل کی بات کرتے ہیں اور اے آر وائی کو آپ بیشنگ کر رہے ہیں. ایک اتنا پڑھا لکھا اے آر وائی نے کیا کیا ہے. اگر ہمارے پاس بھی بہت سارے ٹی وی چینلز کے نام ہیں جو آپ کے ایجنڈے کے اسکرپٹ لکھتے ہیں, آپ کو مشورے دیتے ہیں, آپ کی برائیاں چھپا دیتے ہیں, ہر اچھی چیز جو آپ تیسرے کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کھاتے میں لگا دیتے ہیں. لیکن ہم تو میڈیا کو ایک آئینے کی طرف لیتے ہیں, ہماری بیشنگ بھی کرتے ہیں میڈیا. اور اگر آپ اے آر ملک دشمنی اور فورن ایجنڈے پہ ہمیں یہ کسی چینل کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے. اور آج جو ہے کاشف عباسی اور ارشد شریف جیسے لوگوں کے بارے میں یا مریم صاحبہ, یہ ماریا میمن, آج جو خبر آئی تھی فیصل واڈر صاحب, آج جو خبر آئی تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ثوابدیدی فنڈ کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کا منشور تھا, اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ثوابدیدی فنڈ جو ہے وہ اسے ختم کیا جائے گا. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ویلکم بیک جی. اور فیصل واڈر صاحب کی جانب پہ جاؤں گا. فیصل واڈر صاحب پہلے ذرا کمنٹ کر دیں, جو ثوابدیدی فنڈ کا اختیار ہے, کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اسے بے دریغ استعمال کیا ہے. کچھ فگرز ہیں ہمارے پاس, 2013-14 میں 5 ارب یعنی 5.5 ارب, پھر 2014-15 میں 4 ارب 85 کروڑ, اور 2015-16 میں 4 ارب 80 کروڑ خرچ کیے گئے. جبکہ منشور تو یہ کہتا تھا کہ جی یہ ثوابدیدی فنڈ نہیں ہونا چاہیے, اور خان صاحب کا بھی یہی تھا. تو یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟
سلمان صاحب میں اس سے پہلے آخری ایک سیکنڈ سے لوں گا محسن صاحب کی بات کر. محسن صاحب کو آپ کا ایک اینکر ہیں اور آپ ایک کریڈیبل چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ مجھ سے سخت سوال کرتے ہیں, مشکل سے مشکل سوال کرتے ہیں اور میرے کاغذات کھول کے میرے اور میری قیادت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں آپ کا بائیکاٹ نہیں کروں گا, آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. میں نے کبھی بھی آبجیکٹ نہیں کیا نہ میری پارٹی نے کہ اگر کوئی چینل آپ لوگوں کی اچھی چیز فیڈرل گورنمنٹ کے پے رول پر ایڈورٹیزمنٹس لے کر وہ آپ کو تنبیہ بھی کرتے ہیں, آپ یہ غلط چیزیں بھی چھپا دیتے ہیں, صرف آپ کا ایجنڈا لکھے ہوئے اسکرپٹ لکھتے ہیں. ہم ان کو بھی فیس کرتے ہیں. وہ سارے چینلز اب جب ہم سے کڑے ہوئے سوال کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ بھی سوال کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں, ہم بائیکاٹ نہیں کرتے. تو میں محسن صاحب کیونکہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایجنڈے کے تحت آپ لوگ ایک نجی چینل کو نہ ہٹ کریں. آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کو فیس کریں اور جواب دیں جو بھی چینل آپ سوال کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو سلمان صاحب آپ نے سوال کیا کہ صاحب دیدی فنڈ جو استعمال کیے گئے اور وہ ہمارے منشور کا حصہ نہیں, بالکل ہمارے منشور کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنے سالڈ اور اسٹرانگ شواہد موجود ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں, ان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, وہ اگر ثابت کرتی ہے تو سزا کا حقدار جو بھی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے تو حلال ہوگا, آپ کریں گے تو حرام ہوگا. حرام ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے, حلال ہے تو وہ سب کے لیے حلال ہے. ہم یہ کانٹروورسیز میں نہیں پڑتے کہ ہماری چیز ٹھیک ہے آپ کریں تو غلط ہے. تو اگر کوئی اتنے شواہد موجود ہیں, دیکھیں فگرز تو بہت نکلے ہیں, ہم نے تو شواہد دیے ہیں پیناما کے اندر. محسن صاحب کے لیڈر جو ہیں, جو ملک کے پرائم منسٹر, ان کے پاس سب سے بڑی چوری کا الزام ہے. شواہد دینے کے بعد بھی وہاں جواب دے نہیں ہو رہے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, پاکستان کی سب سے بڑی چوری کا الزام ہے منی لانڈرنگ کا, اس کا جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے فیصل لاڈر صاحب, آپ کو میں یاد دلا دوں, میں محسن صاحب آ رہا ہوں, لیکن میں فیصل لاڈر صاحب کو یہ یاد دلا دوں کہ صرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے کسی ایک چینل کا, تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب ایک چینل کا نام لے کے منع کرتے تھے اور پھر اس چینل کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, میرا خیال ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے. Am I right? محسن رانجھا صاحب ایک بار سلمان صاحب میں آپ کو ایک سیکنڈ کا جواب دے دوں. سلمان صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں, محسن صاحب کا آپ جائے گا. فیصل صاحب آپ نے بات کر لی ہے. فیصل دیکھیں یہ مقافات عمل ہے. ایک منٹ محسن بھائی, ایک منٹ, صرف ایک منٹ محسن بھائی, ایک منٹ دے دیں پھر آپ کر لیجئے گا. ایک منٹ محسن بھائی میرے لیے, میں آپ کو پہلی بات کا جواب دوں. بائیکاٹ ہم نے کیا, کریں ایک منٹ, ہم نے بائیکاٹ کیا لیکن ہم نے ٹیمپریری بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد ہم واپس فیس کرنے کے لیے آگے, کیونکہ ہمارے چلے ٹھیک ہے کیا تو میڈیا اگر ہم نے سوال کرے گا ہم جواب دیں گے. آپ نے تو پرماننٹ کیا, آپ آج اس نجی چینل وہ بھی اگر واپس ہو جائے گا تو پھر وہ پرماننٹ نہیں رہا نا. یہ نہ کریں کسی چینل کے لیے, نہ کریں, میں آپ کو جواب کسی چینل کے لیے نہ کریں. جس چینل کا بائیکاٹ انہوں نے کیا, آج بھی اس چینل جو وہ چینل ہے جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا, آج بھی ان کی ڈی ایس این جیز کے اوپر ان کا چینل کا نام نہیں لکھا ہوتا. آج بھی وہ چینل جب ان کے جلسوں کو کور کرنے جاتا ہے تو ان کے چینلوں کی ڈی ایس این جیز پہ حملے ہوتے ہیں, ان کے اینکرز کے اوپر آج بھی حملے ہوتے ہیں. اگر یہ بائیکاٹ والی جو بات یہ کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ والی بات ہے. کس طریقے سے چلے یہ تو اچھی بات ہے, عزت کرنی چاہیے, یہ عزت کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں محسن صاحب, آگے بڑھتے ہیں, ذرا مجھے جے آئی ٹی کے اوپر بھی بات کرنی ہے. جے آئی ٹی نے آج سے, محسن صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, جے آئی ٹی پہ بات کرنی ہے. جے آئی ٹی نے آج سے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, ہم نے کوشش کی تھی جس دن یہ پہلی دن جب یہ خبر آئی تھی کہ جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے, تو مصدق ملک صاحب سے ہم نے بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ اس جے آئی ٹی کو قبول کیا جائے گا, یعنی اکراس دا بورڈ یہ قبول ہوگی. تو اب جو ہے وہ یہ جے آئی ٹی اس نے ظاہر اپنا کام شروع کر دیا, روزانہ کی بنیاد پہ کام ہوگا. کسی قسم کے کوئی تحفظات تو نہیں ہیں حکومت کو اس پہ؟ دیکھیے میری ابھی بالکل جو جے آئی ٹی ابھی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو ہماری وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ بھی کچھ چیزوں کی تیاری کر رہی ہے, اور اگر کوئی ان کے تحفظات ہوں گے تو اس پہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ایک دو دنوں میں اپنا جو موقف ہے وہ ایک آدھے دن میں بلکہ کھلا کے سامنے بھی آ جائے گا. ابھی کوئی قبل از وقت بات ہوگی, اگر میں کہہ سکوں جو ہمارے وکیل صاحب ابھی اس وقت جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کے حوالے سے ان کے اگر کوئی پوائنٹس ہیں یا جو باتیں ہیں وہ وکیل صاحب کے آرگومنٹس ہیں وہ خود اس کو عدالت میں کریں گے. لیکن میں یہاں پہ اس سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا, جو ابھی فیصل صاحب نے بات کی اور جو آپ نے بے دریغ فنڈنگ کی بات کی جو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر اگر آپ, مجھے سب سے بڑا دکھ
اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی ہمیں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے باہر کرپشن کے اوپر اور اخلاقیات کے اوپر لیکچر دیتی ہے، اور کے پی کے میں 1 سال ہو گیا ان کی احتساب بیورو کا، اور جو کہ انہوں نے ایک بڑا بربلا اور بڑا شور اور واویلا کر کے قانون سازی کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایک ایسا شفاف ادارہ بنائیں گے جو کہ احتساب کرے گا اور کے پی کے بیچ میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے، اس ادارے کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ اگر اس ادارے کا کوئی سربراہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے بیچ میں کرپشن جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے۔ کے پی کے اندر خیبر بینک کا سکینڈل آیا، کے پی کے اندر انرجی بورڈ کا سکینڈل آیا، کے پی کے اندر جو بھی کانسٹیبلز کی ریکروٹمنٹ کی، خیبر بینک کے آپ نے اس کے احتساب تو ہونے نہیں دیا۔ اب دوسری بات یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ان کے اپنے سی ایم کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے۔ اب اتنے سنگین الزامات کے بیچ میں اب جو ان کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہے سونامی ٹری، اگر سونامی ٹری میں پر سکوئر فٹ جتنے درخت لگائے ہیں انہوں نے پورے کے پی کے میں، اگر پر سکوئر فٹ اور درختوں کی گنتی کر لیں جو پورے پاکستان میں درخت لگ جاتے ہیں جس انہوں نے کے پی کے اندر درخت لگائے ہیں، اور ہم نے ان کے جو پلاٹس ہیں ان کے امیجز دیکھیں، اس طرح کی اتنی زیادہ کرپشن کے پی کے بیچ میں ہو رہی ہے، لیکن وہ جو کرپشن ہے کیونکہ انہوں نے خود کرپشن کو پرمیشن دی ہے اور وہ ان نوٹس جا رہی ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ میں میڈیا کے آگے، چینلز کے آگے، پلوشا صاحبہ پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے کہ پروب کرنے پہ گئے تو پھر آپ ترقیاتی کام نہیں کر سکیں گے، اتنی کرپشن ہے۔ مجھے 1 سیکنڈ دے دیں گے پلیز؟ جی آپ کہیے، پھر میں مجھے 1 سیکنڈ دے دیں گے، پھر آپ بہن کے پاس چلے جائے گا۔ جی محسن رانجھا صاحب، آپ کی ساری باتیں اگر میں 1 سیکنڈ کے لیے مان لوں تو سب سے بڑی ملک کی چوری ہے پاناما، جس میں آپ کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی انٹرنیشنلی انوالوڈ ہے۔ آپ کے پاس کیا فیس ہے کہ آپ کرپشن کی بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارے کے پی کے میں کوئی کرپشن ہے پکڑے آپ، میں ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، جو آپ کی چیزیں ثابت ہو گئی ہے میں آپ کو جواب دے دوں، تیار نہیں ہے، چاہے وہ ڈاؤن ہو یا پاناما لیکس ہو۔ سلمان صاحب میں ان کی بات کا جواب دے دوں کیونکہ میں وکیل بھی ہوں اور میں ان کو جواب دے سکتا ہوں۔ قانونی طور پہ جتنا بھی فنڈ صوبے کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے اس کی تمام اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے صوبے کی اینٹی کرپشن کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ ان کی اینٹی کرپشن کے جو ایک تورو صاحب تھے جنہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ انہوں نے ان کے کچھ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، جو یہ مائنز اور منرلز کے کچھ کانٹریکٹس دیے گئے تھے ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا۔ آج بھی اگر فیصل واڈا صاحب کے پی کے میں اپنی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے نکال لیں تو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ ان کو فورن فنڈنگ کے اندر لے کر گئے ہیں، آپ اگر جہانگیر ترین عمران خان کی آف شور کمپنیوں سے متعلق لے کر گئے ہیں تو آپ لے جائیں اس معاملے میں بھی۔ ہم اس کو بھی ہم ان کو لے تو گئے ان کی چوریوں کو پکڑ کے سپریم کورٹ تک، ابھی تو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کے بیچ میں جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو بددیانتی انہوں نے پاکستان میں جو بھی ان کو فنڈنگ باہر سے ملی، جو انہوں نے پیسے وصول کیے، چاہے وہ جس سے بھی وصول کیے، کون سے ملک کے وہ لوگ تھے، کیا ان کی نیشنلٹی تھی، یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں۔ اور وہ پیسے انہوں نے پاکستان میں کس طرح سے استعمال کیے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کس طرح دھوکے میں رکھا، اندھیرے میں رکھا، انہوں نے وہ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب تو یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں، اور جو ان کی آف شور کمپنی ہے اس میں سے 4 آف شورز اور نکل آئی ہیں، اور آج نعیم بخاری صاحب کو سپریم کورٹ نے تو کھلے عام کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ اپنی آف شور کمپنیز کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو 4 نکل آئی ہیں، ظاہر سی ریکارڈ بات تو مانگ لیا ہے۔ اب دیکھیں سلمان صاحب، مکافات عمل ہے نا، جو کل باتیں ہمیں یہ کرتے تھے کہ تلاشی دو، آج جب تلاشی شروع ہوئی پہلے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اپلیکیشن دے دی حنیف عباسی کے خلاف کہ جی وہ میرا احتساب نہیں کر سکتا، اور پھر بھی کورٹ نے سماعت شروع کر دی۔ تو مکافات عمل ہے کہ آج جب ان کی تلاشی لینے کے لیے انہی 4 آف شور کمپنیز کا ریکارڈ مانگا ہے، دیکھیں میری بات ختم ہونے دیں، محسن صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے ذرا پلوشا صاحبہ کی جانب جانے دیں، پیسا ملک کے اندر لائے، پلوشا صاحبہ کی جانب جانے دیں، باہر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پلوشا صاحبہ کی جانب جانے دیں۔ پلوشا صاحبہ، جی آئی ٹی جو ہے اس کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ وہ کسی بھی قسم کے پریشر میں آئے بغیر کام کر لے، کیونکہ ظاہر پہلے دن سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو جی آئی ٹی کے لوگ ہیں ظاہر کسی نہ کسی طرح سے وہ ہیں تو وزیر اعظم کے تابع، ان کے نیچے ہی ہیں، تو کیا وہ آزادانہ تحقیقات کر سکیں گے؟ اور ابھی اشارہ دیا ہے بیرسٹر محسن رانجھا صاحب نے کہ ابھی لیگل ٹیم ان کی بیٹھی ہے اور اگر تحفظات ہوئے تو وہ سامنے لے کر آئیں گے وہ اس جی آئی ٹی کے اوپر۔ دیکھیے اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، لیکن یہ جو بھی حضرات اس میں بیٹھ رہے ہیں ان کی شفافیت پر انگلی اٹھانے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔
اور سپریم کورٹ نے یہ تمام معاملات دیکھ کر ہی اور سمجھ کر ظاہر ہے کہ جن کے خلاف جی آئی ٹی بنی ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان تمام اداروں کے سربراہ ہیں. اور یہ بات بہت دفعہ ہو گئی کہ جے آئی ٹی تو شاید ایک اپنی وزارت کے منسٹر کو ہی سمن کرنے سے جنرلی لوگ گھبراتے ہیں، مگر میں اس وقت آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی شفافیت پہ یا ان کے عزم پہ میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتی. جو بات مجھے ادھر سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب یہ جے آئی ٹی کام شروع کرے گی، ظاہر ہے دوسرے ممالک سے ان کو تعاون چاہیے ہوگا، ان کو انفارمیشن شیئرنگ چاہیے ہوگی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سامنے آئیں گے نا، لیگل میٹرز بھی تو سامنے آئیں گے. کیا یہ ممکن ہوگا پرویشا صاحبہ، کیا یہ ممکن ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک قطری خط کو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب اس کو کہہ چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ افسانہ ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، تو یہ ممکن ہوگا جے آئی ٹی کے لیے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ نہیں جی قطری خط تھا، بالکل صحیح تھا؟ نہیں دیکھیے، یہ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی بیٹھے گی، کسی دوسرے ملک سے ان کو انفارمیشن چاہیے ہوگی، جب وہ انفارمیشن شیئرنگ کی ریکویسٹ کریں گے تو اس جے آئی ٹی کی جورسڈکشن جو ہے وہ تو صرف پاکستان کی حدود تک ہے، وہ دوسرے کسی ملک پر تو یہ بائنڈنگ نہیں ہوگا کہ وہ لازمی طور پر ان سے انفارمیشن شیئرنگ کریں. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ تو شاید پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح ان کو یہ فورس کریں گے، سوائے ظاہر ایک موریلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بریک لینی ہے، بریک لینے، بریک کے بعد جو ہے وہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیا ہے پلوشا صاحبہ نے، اور وہ یہی کہ جو ادارے ہیں وطن کے وہ تو پابند ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون کرے، لیکن دیکھنا یہ آنے والے دنوں میں کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سارا انحصار اسی کے اوپر ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ. سلمان حسن کو اجازت. اللہ حافظ.